أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وسيدة الجليلة المخدومة المحرومة حق میراث بها فاطمة بنت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وسيد شباب أهل الجنة وعلى آله الطيبين، لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد إمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى وزاده بسطة في العلم والجسم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم. سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، حیات جناب ابوالفضل عباس پہ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. جناب ابوالفضل عباس کی شخصیت، مقام، رتبہ، درجہ، فضائل، کمالات، منصب، نسب اور حسب، اور یہاں تک کہ آپ کے کرامات اور معجزات کے اوپر بات چل رہی ہے. 105 نمبر کی یہ ویڈیو ہے، کرامات جناب ابوالفضل عباس. جناب ابوالفضل عباس کی شخصیت کے سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ ننہیال کی طرف سے، ددیال کی طرف سے، نانی کیسے تھے، نانا کیسے تھے، ان کا حسب نسب کیا تھا، اور خود جناب ام البنین کے فضائل و کمالات بیان کیے گئے تھے. کوئی بھی چیز دہرانی نہیں ہے. یہاں سے میں بات شروع کر دوں کہ ماں وہ عظیم نعمت ہے جس کا اللہ نے کوئی بدل نہیں پیدا کیا. ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی عوض بدل ہوتا ہے، لیکن ماں جیسی عظیم دولت جس کا کوئی بدل نہیں. اللہ ماں سے وہی کام لیتا ہے جو انبیاء اور مرسلین سے کام لیتا ہے. جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا، موسیٰ اب سنبھل کے، تمہارے حق میں دعا کرنے والی ماں نہیں. عشرہ میں نے پڑھا ہے ماں کے سلسلے میں، 80 حق ہے. چیز کو دہرانا نہیں ہے، لیکن ماں کے رتبہ، درجہ، شخصیت جناب ابوالفضل عباس کو سمجھنا ہے تو جہاں جناب ابوالفضل عباس باب الحسین، حسین کا دروازہ ہے، وہاں جناب ابوالفضل عباس اگر باب الحوائج ہیں تو ان کی ماں بھی تمام حاجتوں کا دروازہ. جتنی طریقے کی حاجتیں ہو سکتی ہیں، ساری حاجتوں کا دروازہ، مرکز، مسکن جناب ام البنین سلام اللہ علیہا ہے. ام البنین ام ابی الفضل العباس حضرت فاطمہ بنت حزام الوحیدیہ الکلابیہ ہیں. آپ نے یہ مقام اپنے حسن اعتقاد، اپنے اچھے عقیدے اور شدت اخلاص، بہترین اخلاص، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان اہل بیت، ایمان الائمہ، اہل بیت رسول کے ساتھ حقیقی سچی محبت کے عوض پایا ہے کہ اللہ نے آپ کو باب الحوائج کا رتبہ دیا. آپ کا وہ عقیدہ، آپ کا وہ اخلاص، آپ کا وہ توکل اور بھروسہ خدا کی ذات پر، رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے اوپر ایمان، اور وہ محبت، وہ ایثار، وہ قربانی جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. جناب ام البنین، جب آپ ابن عم رسول
خدا صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین کی زوجیت کا گلے کا ہار بنی، اور جناب امیر المؤمنین کے گھر بیت الشرف تشریف لائیں تو دہلیز پر رک کر ایک عہد کیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا کہ فرزندان ریحان رسول خدا کے خوشبو حمامین حضرت حسنین علیہ السلام کی خدمت کروں گی۔ اور واقعاً آپ نے زندگی بھر فرزندگان رسول خدا کے بچوں کو اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں پر مقدم کیا، ہمیشہ آگے رکھا، اپنی اولاد کو ان کی محبت کا درس دیا، انہی کی محبت پر ان کی تربیت کی، اپنے علم اور عمل سے اپنی اولاد کو ذہن نشین کرا دیا کہ ہمیں سبطین نبی کو اپنے نفس پر مقدم رکھنا ہے، اپنی ذات پہ مقدم رکھنا ہے، اپنی پسند سے آگے رکھنا ہے، اور اپنی تمام تر پسند ناپسند کو انہی کے اوپر قربان کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، اپنی روح اور جان کو ان پر ہمہ وقت قربان کے لیے تیار رکھنا ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ اور عراق کی طرف جب سفر کے لیے آمادہ ہوئے تو بی بی نے اپنے 7 بیٹوں کو امام کے ساتھ روانہ کر دیا، انہیں وصیت کی اور حکم فرمایا، میرے بیٹو کبھی اور کسی قیمت پر اپنے امام اور سردار کی نصرت اور حفاظت اور دفاع سے غافل نہ ہونا۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ایسے ہی کیا، ان کے بچوں نے نہ امام سے آگے بڑھے اور نہ نصرت امام سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹایا، یوں دنیا اور آخرت کی عظیم شرف اور ثواب پا لیا کہ امام کی نصرت، امام کی مدد۔ بی بی کی یعنی ام البنین کی سلام اللہ علیہ کی محبت اہل بیت کا معیار دیکھیے کہ جب بشیر ابن جزلم مدینے میں شہادت حسین کی خبر لایا تو بی بی گھر سے نکلی، بشیر سے اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں پوچھا بلکہ کہا مجھے میرے سید و سردار امام حسین کا حال بتاؤ۔ بشیر آپ کو آپ کے بیٹوں کی شہادت کی خبر ایک ایک کر کے بتاتا جاتا تھا، اور آپ بڑے مضبوط دل کے ساتھ، سکون نفس کے ساتھ سنتی رہی، اور جواب میں کہتی تھی فدی الحسین، فدی الحسین۔ پھر پوچھتی تھی بشیر میں تم سے اپنے سید و سردار کا حال پوچھتی ہو اور تم میرے بیٹوں کی خبر دیتے ہو؟ جب آپ کو شہادت امام عالی مقام امام حسین کی خبر ہوتی تو بلند گریہ اور بکا کرتی تھی، روتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ جب اللہ نے آپ کو عروج اخلاص، عظیم محبت ولا، اہل بیت اور آپ کے قول فعل کی صداقت دیکھی، معیار دیکھا خدمت اہل بیت کی، تو آپ کو دنیا اور آخرت کا شرف عنایت فرما کے آپ کے باب الحوائج، اپنی رضا، اپنے غفران کا وسیلہ قرار دے دیا۔ جب بھی کوئی حاجت مند صاحب مشکل آپ کو اللہ تک وسیلہ بناتا ہے اور وسیلہ بناتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو ضرور آسان فرما دیتا ہے۔ یہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا کمال ہے۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا یعنی اس منزل پر ہیں کہ مجلسوں میں پہلے نیاز تبرک جناب ام البنین نے بانٹا ہے۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا گریہ مشہور ہے، جن کے رونے سے غیر لوگ رونے لگتے تھے، یعنی قاتل ظالم جن کے اوپر فریاد کرنے لگے، ایسے گریہ جناب ام البنین قبرستان میں کرتی تھی۔ اور آج بھی جناب ام البنین کے نام سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، معجزہ ہے، کرامت ہے جناب ام البنین کا۔ اس ضمن میں ایک حاضری، ایک معجزہ، جناب ام البنین کی تسبیحات چھوڑ کے، نمازیں چھوڑ کے آج جناب ابو الفضل عباس سے ملتے ہوئے ایک کرامت اور بات تمام۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی حاضری، ایک عورت جس کی شادی کی کئی سال بعد تک اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی تھی،
ایک دن ایک عورت سے اس نے کہا کہ منت کرو، اگر بچہ ہوا تو اس کا نام ابو الفضل رکھیں گے۔ کسی عورت نے بتایا کہ منت مان لو کہ تمہارے یہاں اگر اولاد ہوگی تو تم ابو الفضل رکھو گے۔ اس نے نظر کر لی، تقریباً 1 سال بعد اس کے گھر بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام ابو الفضل رکھا۔ بچہ بڑا ہوتا گیا، جب تقریباً 14 سال کا ہو گیا تو ایک موذی مرض، بہت خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ماں باپ اس کی زندگی سے بالکل مایوس ہو گئے۔ ماں جو امیدیں رکھنے والی ہے وہ بھی ایسی بیماری سے مایوس ہو گئی۔ انہیں ان دنوں میں وہ عورت جس نے اس سے کہا تھا کہ نظر کر لو بچہ ہوا ہے تو نام ابو الفضل عباس رکھیں گے، وہ آئی اور اس عورت سے کہا کہ بچے کی شفا یابی کے لیے دعا کرو۔ تو اس نے کہا کہ جب نام رکھا ہے باب الحوائج، باب الفضل رکھا ہے، تو انہی کی بارگاہ میں باب الحوائج سے توسل کرو، بچے کی شفا مل جائے۔ اس نے دل سے جناب ابو الفضل عباس سے توسل کیا، وسیلہ بنایا، استغاثہ کیا، فریاد کیا، مناجات کیا، جناب ابو الفضل عباس سے گریہ کیا، ان کو واسطہ اور وسیلہ بنایا خدا تک پہنچنے کا۔ جناب عباس تک پہنچنے کے وسیلے جناب فاطمہ زہرا، امام زمان، امام حسین علیہ السلام، جناب زینب ام کلثوم کا وسیلہ بنایا جناب عباس تک، اور عباس کو وسیلہ بنایا خدا تک۔ اور اس کے بعد اس طرح استغاثہ، فریاد، مناجات کیا تو کیا رات بھر روتی رہی، رو رو کر دعائیں کرتی رہی۔ صبح کو کسی نے آ کے دروازے پر دستک کیا، نوک کیا، اس نے دروازہ کھولا تو اس عورت کو دیکھا جسے توسل کے لیے کہا تھا۔ کہنے لگی پریشان نہ ہو، تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہنے لگی ہیں رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جناب ام البنین اس کے گھر آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں اس بچے کی شفا کے لیے آئی ہوں، اور اب جو اسے جا کر دیکھا تو بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ جناب ام البنین کی کرامت تھی جو جناب عباس کے طفیل میں ان کے وسیلے سے عطا فرمایا۔ عباس کو ان کی ماں کا وسیلہ بنائیے، توسل دیجئے، واسطہ دیجئے، اور جناب ام البنین کو جناب ابو الفضل عباس کا واسطہ اور وسیلہ دیجئے۔ یقیناً دونوں باب الحوائج ہیں اور ان کی بارگاہ سے کوئی دعا رد نہیں جاتی ہے۔ خلوص کے ساتھ گریہ کر کے، فریاد کر کے اپنی حاجات کو پیش کریں۔ کرامات جناب عباس جاری و ساری ہے، معجزات جناب عباس عام ہے، اور اپنے پرائے سب کو جناب عباس دیتے ہیں، اور آج بھی ان کے در سے رزق وفا ملتا ہے، رزق حیات ملتے ہیں، رزق شفا ملتا ہے، رزق صحت ملتی ہے۔ جناب عباس کے روزے سے ہاتھ کٹوا کے بھی رزق وفا، رزق عنایت دیتے ہیں، در حسین سے وابستہ رکھتے ہیں۔ سلسلہ جاری ہے، کرامات جناب ابو الفضل عباس آپ دیکھتے رہیے، دوسروں تک پہنچاتے رہیے، اور اس میں تبرک لیتے رہیے۔ انشاءاللہ یہ تحفہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں، کس کی زندگی آسان ہو جائے، کس کی زندگی سے مشکلات دور ہو جائے، اور یقیناً وہ کامیاب ہو جائے بحق ابو الفضل عباس، بحق جناب ام البنین۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔